السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی رسی۔ وہ ہائر سیکنڈری اسکول کے آخری سال کے طلباء کو ریاضی کا مضمون پڑھاتا تھا۔ وہ چند دنوں سے بعض طلباء کو نوٹ کر رہا تھا کہ ان کا سبق میں دھیان نہیں رہا، وہ بد محنت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ان طلباء کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ اپنا پیریڈ لینے کمرہ جماعت میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، تمام طلباء کتابیں ایک طرف رکھیں اور کاغذ قلم نکالیں۔ طلباء نے پوچھا، کیوں جناب؟ ٹیسٹ، ہنگامی ٹیسٹ، استاد نے پرجوش انداز میں کہا۔ طلباء پہلے تو ذرا تنگ پڑے، پھر خسر پسر کرتے ہوئے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ طلباء میں بڑے ڈیل ڈول کا ایک بے وقوف طالب علم بھی تھا جو نہایت بد مزاج، اکڑ اور غصیلا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، جناب ابھی ہم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، پہلے ہم اگلے پچھلے اسباق دہرا لیں، پھر آپ خوشی سے ٹیسٹ لیجیے گا۔ جب ہمیں کچھ یاد نہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا دیں؟ استاد صاحب اس کی یہ بات سن کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آگ بگولا ہو کر کہا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ ہر حال میں دینا پڑے گا، سمجھے؟ تم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے تو کلاس سے نکل جاؤ۔ اس پر طالب علم بھی طیش میں آ گیا، آپ باہر نکل جائیں، اس نے بلند آواز سے کہا۔ استاد صاحب اس کا گستاخانہ پن دیکھ کر بوکھلا اٹھے۔ وہ طالب علم کو کوستے ہوئے اس کی جانب بڑھے، او بے ادب، ارے او بے حیا، گستاخ، کمینے، بے غیرت۔ طالب علم بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طالب علم اور استاد دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بات انتظامیہ تک پہنچی۔ انہوں نے سزا کے طور پر طالب علم کو 2 سال پیچھے کر دیا۔ تحریری بیان لیا گیا کہ آئندہ وہ اساتذہ کے احترام کا خیال رکھے گا۔ یہ تو طالب علم کا انجام تھا۔ استاد صاحب اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کی گفتگو کا موضوع بن گئے۔ جماعتوں میں ان پر تبصرے کیے جانے لگے۔ انہوں نے اس صورتحال سے تنگ آ کر وہ اسکول چھوڑ دیا۔ ایک اور استاد کو بھی یہی مشکل پیش آئی، تاہم اس نے نہایت خوش اسلوبی سے مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بھی ایک دن کلاس میں آ کر اچانک حکم صادر کیا، سب طلباء کاغذ قلم نکالیں، ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں بھی ایک طالب علم موجود تھا جو ہٹ دھرم بد مزاج تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، جناب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ اپنے وقت پر ڈسپلن کے مطابق ہوگا۔ استاد صاحب جو حوصلے کا پہاڑ تھے، جانتے تھے کہ مشتعل مزاج آدمی سے سختی کے ساتھ نمٹنا بے وقوفی ہے۔ وہ مسکرائے اور طالب علم کی طرف دیکھ کر کہا، مطلب یہ کہ آپ ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے؟ پھر وہ چلایا، نہیں۔ استاد صاحب نہایت اطمینان سے بولے، ٹھیک ہے، جو ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا ہم اس سے ڈسپلن کے مطابق پیش آئیں گے۔ لڑکو تم لکھو، پہلا سوال، حسب ذیل مساوات کا نتیجہ لکھیں۔ یوں استاد صاحب سوال لکھوانے لگے۔ ضدی طالب علم سے رہا نہ گیا، وہ طیش میں آ کر بولا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا۔ استاد صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا، آپ سے ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ آپ آزاد ہیں، ہم آپ سے امتحان نہیں لیتے۔ اب مزید بھڑکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ طالب علم سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کاغذ قلم نکالا اور اپنے ہم جماعتوں کی طرح وہ بھی سوال لکھنے لگا۔ بعد میں انتظامیہ کی طرف سے اس طالب علم کی بد مزاجی پر پوچھا بھی گیا۔ یہ فرضی واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ اس جیسی مشکل صورتحال سے نمٹنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ میں غصے کی آگ بھڑکانے اور اسے ٹھنڈا کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگی۔ یہ واقعہ ہے کہ غصہ والے آدمی سے غصے سے پیش آنے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے بگاڑ بجائے کم ہونے کے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آگ کا مقابلہ آگ سے کیا جائے یا آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کی جائے تو شرارے بڑھتے اور آگ کی لپٹ میں تیزی ہی آتی ہے، اور سرد مہری کے مقابلے میں بھی سرد مہری ہو تو الجھنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے آپ کا سبھاؤ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی رسی کی مانند ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 برس امیر یعنی کہ گورنر کے عہدے پر فائز رہے، پھر آپ کو خلیفہ ہوئے بھی 20 برس ہونے کو ہیں، اتنا لمبا عرصہ آپ نے لوگوں پر حکومت کی، اس کا راز آخر کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر آپ اتنے برس حکمران رہے؟ وہ کہنے لگے،
میرے اور عوام کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ ادھر سے رسی کھینچتے ہیں تو میں ادھر سے ڈھیلی کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹنے نہ پائے، اور جب وہ ادھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھینچ دیتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ واقعی لاجواب تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دو غصہ مزاج میاں بیوی کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ دو غصہ والے آدمیوں کی دوستی زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ ایک بار میں نے جیل میں لیکچر دیا۔ لیکچر کا اہتمام خاص طور پر قتل کے مجرمان کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکچر اختتام کو پہنچا تو سب لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ ایک آدمی شکریہ ادا کرنے میری طرف آیا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مجرمان قتل کے اس سیکشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا نگران ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ قتل کی زیادہ تر وارداتوں کے پیچھے اصل حرکت کیا ہوتی ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا، غصہ۔ اللہ کی قسم یا شیخ، ان میں سے بعض قاتلوں نے شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشن پر چند روپوں کی خاطر غصے میں آ کر قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ اس بات پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو ہر ایک کو پچھاڑ دے، طاقتور دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جی ہاں، بہادر وہ نہیں جو قوی ہیکل اور عظیم الجثہ ہو اور جس سے بھی لڑے اسے نیچا دکھا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو جانتا ہو کہ پیچیدہ صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے نفس کو تحمل اور برداشت کا عادی بنائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، پہلے آپ غصے پر قابو پائیں گے تو آپ کو 100% محنت کرنی پڑے گی، لیکن دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بار آپ کا زور بہت کم لگے گا اور آپ منٹوں میں غصے پر قابو پا لیں گے۔ یوں آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور تحمل و برداشت آپ کی عادت کا حصہ بن جائیں گے۔ غصے کے متعلق ایک مزاحیہ کہانی آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ ایک نوجوان بہت غصیلا اور غصہ مزاج تھا۔ اس کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ ایک بار وہ کار پر سفر کر رہا تھا۔ کار کی رفتار آہستہ تھی۔ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی ہوئی آئی۔ نوجوان نے راستہ دینے کی بجائے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کر دی اور پچھلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم بھی اپنی رفتار آہستہ کرو۔ پچھلی گاڑی والے نے تنگ آ کر گاڑی سڑک سے اتاری اور تیزی سے آگے گزر گیا۔ اس کی اس جرأت پر نوجوان بھڑک اٹھا۔ اسے تو معمولی باتوں پر بھی شدید غصہ آ جایا کرتا تھا۔ اپنی اس قدر توہین وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور قریب پہنچ کر گاڑی کی بتیوں سے اشارے کیے۔ انہوں نے گاڑی روک دی۔ نوجوان نے اپنا گترا، روایتی کپڑا جسے عرب سر پر اوڑھتے ہیں، ایک طرف پھینکا اور لوہے کا پانا تھامے نہایت غصے کے عالم میں اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور اس میں سے 3 ہٹے کٹے جوان برآمد ہوئے۔ انہوں نے نوجوان کو لڑائی کے لیے تیار ہو کر آتے دیکھا تو غصے سے اس کی طرف بھاگنے لگے۔ نوجوان 3 دیو ہیکل آدمیوں کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ تینوں اس کے قریب آئے اور ہاتھ میں پکڑے پانے کو گھورنے لگے۔ نوجوان نے جلدی سے پانے والا ہاتھ اٹھایا اور عاجزی سے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کا پانا گر گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جھپٹ کر پانا اس کے ہاتھ سے لیا اور تینوں اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئے۔ وہ نوجوان انہیں ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا رہ گیا۔ مساوات، غصہ پلس غصہ، دھماکہ۔ جزاک اللہ خیرا۔